السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ صحابیات اور ولیات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 56۔ ماں۔ ایک شخص کی جان نکلنے کے وقت کلمہ شہادت پڑھنے سے زبان بند ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا یہ شخص نماز پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا؟ فرمایا، کیا اس نے اپنی ماں کی نافرمانی بھی کی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی یہ ایک دفعہ ماں کی نافرمانی کا مرتکب ہوا تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو بلا کر فرمایا، تو اپنے بچے کی خطا معاف کر دے، آخر ہے تو یہ تمہارا لخت جگر۔ ماں نے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے ایک موقع پر ماں کی آنکھ پھوڑ دی تھی اور سخت دل دکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ معاف نہیں کرتی تو ماں کے گستاخ کا حشر دیکھو، بہت سی لکڑیاں جمع کرو اور انہیں آگ لگا دو اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو بے تابانہ لہجے میں وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ میں 9 مہینے رہا، 2 سال اس نے میرا دودھ پیا ہے، اسے میں آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ لیجئے میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اس کے بچے کی زبان سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سبق: معلوم ہوا کہ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ماں کے بے ادب و گستاخ کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر ماں معاف کر دے تو اس کی نجات ممکن ہے۔ اور آج کل کی تہذیب کا تو یہ عالم ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ اس تہذیب میں تو ماں کا ادب ہے ہی نہیں۔ یہ اسلامی تہذیب ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتاتی ہے، اور مغربی تہذیب تو بیوی کے قدموں میں گراتی ہے اور ماں سے دور ہٹاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مس کی وائف مسٹر سے لڑ جھگڑ رہی تھی اور وہ بیچارہ سر جھکائے خاموش سن رہا تھا۔ وائف نے جو جلی کٹی سنائی تو مسٹر بولا، کیا کروں، رشتہ ہی بڑا نازک ہے، تمہاری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ یہ ہے مغربی تہذیب کا فرزند، بیوی کا نوکر اور ماں کا افسر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی فرما دیا تھا کہ قیامت کے قریب ماں اپنا بیٹا نہیں افسر جنے گی، اور ایسی ماؤں کا جو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم نہیں دیتی اور ابتدا میں ہی انگریزی اسکولوں میں داخلہ کرا دیتی ہیں، جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ماڈرن ہو، جنٹل مین ہو، انگریز نظر آئے۔ پھر ایسا بیٹا جب صاحب بہادر بنے گا تو وہ اپنی میم کے لیے تو صاحب ہوگا اور ماں کے لیے بہادر۔ اسی لیے ماؤں پر بھی فرض ہے کہ وہ پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں اور پھر اس کے بعد جو چاہیں پڑھائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی نماز روزے کا پابند ہو جانے کے باوجود بھی ماں کی بے ادبی کرنے سے بھی جلا دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص قرآن کا درس بھی دے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تبلیغ بھی کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہو، وہ کیوں نہ جہنم کی آگ میں جلانے کے قابل ہوگا۔ نماز روزہ حقوق اللہ ہیں،
اور ماں کا حق حقوق العباد میں سے ہے۔ وہ شخص حقوق اللہ تو پورے کرتا مگر مرتے وقت اس کا انجام خطرے میں اس لیے پڑ گیا کیونکہ اس نے ماں کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ ماں اگر معاف نہ کرتی یعنی نہ چھڑاتی تو وہ آگ سے کبھی نہ بچتا۔ اسی طرح نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، حقوق اللہ پورے ادا کرنے والا جو شخص حضور کا گستاخ ہوگا، قیامت کے روز اس کا انجام خطرے میں پڑ جائے گا کیونکہ اس نے اپنے رسول کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود معاف نہ فرمائے خدا اسے ہرگز نہ چھوڑے گا۔ خدا جو پکڑ لے چھڑا لے محمد، خدا جو پکڑ لے چھڑا لے محمد، محمد جو چھوڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی حقوق اللہ ادا نہ کرنے پر خدا جسے پکڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے اسے چھڑا لیں گے، اور جس نے حضور کی حق تلفی یعنی آپ کی بے ادبی کی ہوگی اسے حضور نے پکڑ لیا تو اسے خدا بھی نہ چھوڑے گا۔ حکایت نمبر 57۔ نمرود کی لڑکی۔ نمرود کی ایک کمسن لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ نمرود نے اجازت دے دی۔ اس نے آگ کے قریب پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے۔ اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سلامت تشریف فرما تھے۔ حیرت میں آ کر پوچھنے لگی، ابراہیم اتنی بڑی آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو اور دل میں خدا کی معرفت کا نور ہو اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بولی، ابراہیم میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں مگر چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، بھلا کیسے آؤں؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ کہہ کر بے خوف ہو کر چلی آؤ۔ لڑکی نے اس پاک کلمے کو پڑھا اور فوراً آگ میں کود پڑی۔ خدا کی قدرت اس پر آگ سرد ہو گئی اور وہ اس میں صحیح سلامت زندہ رہی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر واپس آئی اور باپ کو ساری داستان سنائی تو نمرود نے کہا، دیکھ میں تیرے بھلے کے لیے کہتا ہوں، دین ابراہیم سے باز آ اور بتوں کی پوجا سے منہ نہ پھیر ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ نمرود نے اگرچہ لڑکی کو بہت ڈرایا دھمکایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ آخر ملعون نمرود نے اس خدا کی پیاری پر بڑی سختیاں کی۔ جب اس کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس خدا کی پیاری کو وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اپنے لڑکے کے نکاح میں دے دیا جس سے اولو العزم پیغمبر پیدا ہوئے۔ سبق: خدا کی ایک شان یہ بھی ہے، مردے سے زندے کو پیدا کر دیتا ہے۔ نمرود جیسے کافر سے اللہ نے ایک مومنہ لڑکی پیدا کی جو پیغمبروں کی ماں بنی۔ معلوم ہوا کہ جس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو اور دل میں عرفان باری ہو وہ آگ سے بری ہے۔ دین سے پیار کی بدولت نمرود کی بیٹی پر بھی آگ گلزار ہو گئی۔ باپ کو چھوڑا مگر دین سے منہ نہ موڑا۔ یہ ہے پاک باز مومنہ عورت کا کردار۔ اور آج کل کی ماڈرن عورتوں کا کردار یہ ہے کہ یورپ نے جو دین حق کے جلانے کو آتش قدا فیشن تیار کر رکھا ہے، یہ ماڈرن عورتیں بڑے شوق سے اس میں کود رہی ہیں۔
دہکتی ہوئی آگ میں کوئلہ ڈالیے تو وہ بھی کالا نہیں رہتا، سرخ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ماڈرن عورتیں کالی رنگت کے ساتھ آتش قدا فیشن میں کود رہی سرخی پاؤڈر کی بدولت سے سرخ ہو کر نکلتی ہیں، حالانکہ کوئلہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جانے پر پھر سے وہی کالے کا کالا نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایسی عورتیں بھی تھوڑی دیر کے لیے سرخرو نظر آئیں گی، میک اپ اڑ جانے پر پھر وہی کالی کی کالی۔ لاکھ پاؤڈر اپنے چہرے پر ملیں، لاکھ پاؤڈر اپنے چہرے پر ملیں، پھر وہی کالے کا کالا رنگ ہے۔ اور دوسری نظم میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، کالی چمنی پہ یہ پاؤڈر کی سفیدی مل کر، کالی چمنی پہ یہ پاؤڈر کی سفیدی مل کر، بتے عیار تو دھوکہ نہ دے پروانے کو۔ نمرود کی لڑکی کی خوش قسمتی دیکھیے کہ کافر کی بیٹی ہو کر پیغمبروں کی ماں بن گئی، اور آج مسلمانوں کی لڑکیوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہو کر ہپیاں بن رہی ہیں۔ اے میری ماؤں بہنوں، نمرود کی بیٹی کی طرح زبانوں پر کلمہ جاری کرو اور دل میں عرفان باری تعالی پیدا کرو، مسلمان زادیاں بنو اور مجاہد اور غازی جنو، کرو پیدا مسلمان اور نمازی، کرو پیدا مسلمان اور نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔